ترجمہ تو آپ ویسے بھی شاعری کا ترجمہ بہت بڑا ظلم ہے شاعری کے ساتھ. جیسے کہ اگر آپ مولانا روم کی غزلیں جو ہیں یا نظمیں یا مثنوی آپ اس کا جب انگریزی میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہ تو جذبات، وہ احساسات، وہ تجربات، محاورے ہیں ہی نہیں. اس کا تو اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. مولانا کی غزلوں کا تو فارسی میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. وہ شاعری کے اس میں پیرائے میں رہیں تو ٹھیک ہے. شاعری چیز ایسی ہے کہ یہ سمجھنے سے زیادہ محسوس کرنے کی چیز ہے. کیونکہ اگر آپ شاعری کے مطالب کھولنے میں نہ جائیں تو پھر شاعری کا مزہ رہ جاتا ہے. اردو زبان میں کہتے ہیں کہ 5 بڑے شاعر ہیں: میر، غالب، انیس، اقبال اور مصحفی یا سودا. سودا میر سے پہلے کے ہیں اور ان کا یہ ترتیب ہی چلتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت امیر خسرو، پھر ولی دکنی. ولی دکنی پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں اردو زبان کے. اس کے بعد سودا، پھر خواجہ میر درد. اور درد دراصل صوفی منش تھے اور وہ چھلکتا بھی ہے ان کی زبان میں. جب درد نے کہا کہ در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اور اپنی تو یہ صلاح ہے سب زاہدان شہر، اے درد آ کے بیعت دست صبو کرے. یہ کرسی کی ضرورت ہوگی یہاں پہ. مطلب بیعت تو بہت سے مرشدوں کی ہو چکی ہے، لیکن بیعت دست صبو جو ہے وہ بالکل مختلف باندھا ہے. لیکن کیونکہ درد نے باندھا تھا اس لیے بچ گئے، کیونکہ پتہ تھا لوگوں کو یہ صوفی ہیں. تو خواجہ میر درد، پھر میر تقی میر، لیکن وہ سلسلہ چلتا رہا. غالب، داغ، انیس، آتش، شیفتہ، ناسخ، بہت بڑی ان کی وہ ایک فہرست ہے بڑے شاعروں کی. لیکن 5 بڑے شاعر جو مستند ٹھہرائے جاتے ہیں میر سے لے کے اقبال تک، وہ میں نے آپ کو بتایا. مجھے ابھی 5-10 منٹ اور لینے ہوں گے. کچھ لوگوں کا پیغام آیا کہ وہ ٹریفک میں ہیں. تو غالب پہ ہم بات کریں گے. وہ لوگ ذرا آ جائیں. مجھے اندازہ ہے کہ مغرب کی نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے. اور اتنی دیر میں جب آپ نے مشکل کہا ہے تو ان کے دور کے اعتبار سے کہا ہے یا اس دور کے اعتبار سے؟ ہر دور کے اعتبار سے، اپنے دور کے، ہر دور کے اعتبار سے. غالب اس وقت بھی اتنی مشکل تھے جتنے اب ہیں. بلکہ جب مشاعرہ تھا قلعے میں بہادر شاہ ظفر کی صدارت میں، تو ذوق کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے غالب پہ اعتراض کیا کہ یہ شعر اتنے بھاری ہیں کہ ہم سے اٹھایا نہیں جاتا. ایک روایت ہے، وہ جب ایک شاعر پڑھتا ہے تو اس کو دہراتے ہیں لوگ حاضرین میں سے، اس کو کہتے ہیں مصرع اٹھانا. تو وہ غالب نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ حضرات مصرع اٹھائیے. تو ایک صاحب نے کہا کہ اتنا بھاری ہے کہ ہم سے اٹھتا نہیں. اور یہ بات درست ہے، غالب کی شاعری آسان نہیں ہے، لیکن اس میں جو معنی ہیں وہ اس کی مشکل کی تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں. اصل میں معنی آفرینی جو ہے نا، آفرین کا مطلب ہے آفرینش کا پیدا کرنا. معنی آفرینی کا مطلب ہے معنی پیدا کرنا، معنی نکالنا. اور اصل میں یہ ساری زندگی ہم اسی لیے بسر کرتے ہیں کہ اس میں سے کوئی معنی نکلے، کوئی مطلب ہو اس زندگی کا. تو یہ زندگی بھی معنی آفرینی ہے ایک طرح، جیسے غالب کی شاعری تھی. اور غالب کی کوئی کل سیدھی نہیں تھی. بند کر دینا، مطلب ہر کام کرتے تھے. ان میں جسے کہتے ہیں نا 7 عیب تھے. اور دلچسپ بھی بہت تھے، اسی لیے ادھار بھی لیتے تھے، پکڑی بھی گئے، دہلی کے کوتوال سے لڑائی بھی لے لی، ان کی محبوبہ سے بھی کچھ سلسلہ ہو گیا، اور جوا بھی کرواتے تھے، کرتے بھی تھے. ان کے کچھ قصے ہیں کہ
کہ ان کی بیگم نے کہا کہ دیکھو یہ تم مینوشی کرتے ہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. تو وہ کہنے لگے کہ جس کو میں مل جائے اس کو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. غالب کے خطوط بہت خوبصورت ہیں. وہ ضیاء محی الدین صاحب نے پڑھے بھی ہیں اور بہت اچھے پڑھے ہیں, لیکن غالب کے خطوط آپ پڑھیے بہت کمال کے. اور میں اس پہ فتویٰ نہیں دوں گا. غالب کی زندگی میں اتنے فتوے لگ چکے تھے ان پہ کہ بیچارے تھک چکے تھے, تو اب ان کی بات تو ان پہ رحم کر دینی چاہیے. لیکن جیسے بھی تھے ان کی شاعری بہت اچھی ہے. تو ایگنوسٹک تھے اور تقریباً تمام شاعر ایگنوسٹکس تھے تقریباً. میر بھی ایسی بات کہہ جاتے تھے کہ آدمی پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور لیکن غالب کا ایک تھا کہ, اور ہر بڑے شاعر نے مذہبی شاعر ہونے جو یعنی مذہبی تھے لیکن مذہبی شاعر نہیں تھے. جیسے مولانا الطاف حسین حالی کا ایک شعر ہے کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی, دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کا. اب کہنے کو ایک مولانا ہے, آج مجھے کسی ایسی مولوی کا شعر سنا دیجیے اس طرح. یہ ہے کمال کی بات. میں والی بات غالب نے کی تھی. کس کی؟ یہ جو آپ نے پہلے جی مجھے کوٹ نہ کیجیے. وہ اس طرح کی ان کی رہتی تھیں کہ وہ اور چھیڑ چھاڑ رہتی تھی اپنی بیگم سے. ان کا ایک اور بھی قصہ تھا کہ ایک تو میں نے بس کیا, انہوں نے کہا کہ جیسے میں مل جائے اسے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو رزق کے بعد جی کہ رزق کا ہاں وہی بات. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا پھرتے رہتے ہو, ملتی نہیں ہے یہ شراب. تو کہنے کہ بھائی رزق کا وعدہ تو اللہ میاں نے کیا ہے کہ وہ دے گا, اس کا بندوبست مجھے خود کرنا ہے. تو وہ کرتے تھے. اس میں کوئی دھواں ہے اس کمرے میں, شاید کوئی اگربتی جل رہی تھی. یہاں چل رہی ہے آپ کے نزدیک, جس کو بند کر دیں گے وہ میرا گلا بیٹھ جائے گا. جی قصیدے وغیرہ کہتے رہے, لکھتے رہے. غالب کی جو آخری جہاں ان کا انتقال ہوا, آخری رہائش گلی قاسم جان میں تھی دہلی میں, پرانی دلی میں. وہاں ایک محلہ ہے بلی مارا, جسے بہت سے لوگ بلی مارا پڑھتے ہیں. اصل میں بلی کہتے ہیں یہ جو کشتیوں کے چپو ہوتے ہیں ان کو, اور ادھر دریا تھا تو وہ جو کشتی والے تھے وہ رہتے تھے یہاں, تو اس لیے وہ محلہ بلی مارا کہلاتا تھا, کیونکہ وہ لوگ سب کشتیاں چلانے والے تھے. تو یہ تھا کہ غالب کی بے اعتدالیاں بالکل عروج پہ تھیں ہمیشہ سے. مطلب ہر طرح کی غزل, جیسے آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب ہے محبوب سے باتیں کرنا. کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا, لیکن محبوب سے ہے یہ دراصل. غالب 15 فروری 1961 کو وفات پا گئے دہلی. 1961 مشکل ہو جاتا تھا, 1800 وہ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ غالب کی دو خصوصیات تھیں. ایک مشکل پسندی اور ایک معنی آفریدی. مشکل پسندی یہ کہ مشکل ترکیبیں, مشکل الفاظ, اور معنی آفرینی یہ کہ ایک شعر سے ایک معنی نکالنا, ایک مطلب نکالنا, ایک مقصد نکالنا. پھر یہ شعر آپ نے سب نے سنے ہوں گے کیونکہ اتنے دہرائے گئے ہیں اور اتنے پڑھے گئے ہیں موسیقی میں بھی اور اس کے بغیر بھی, کہ شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا, قیس تصویر کے پردے میں بھی اریاں نکلا. اب اس کی تفسیر بہت ضروری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیس جو تھا, مجنوں جو تھا,
اس کی جب تصویر بھی کھینچی گئی تو وہ اوریانی کی تصویر کھینچی گئی کہ اس کا جو عشق تھا وہ بے سر و سامانی کی رقابت تھی، وہ ہمیشہ سر و سامانی کی رقابت تھی، وہ ہمیشہ بے سر و سامان رہا، ہمیشہ برباد رہا۔ تو جب اس کی تصویر بھی بنائی گئی تو وہ بربادی کی تصویر تھی، اور وہ ایک بڑے فخر کی بات تھی کہ شوق ہر رنگ رقیب سر و سامان نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، اور بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل۔ بوئے گل آپ سمجھتے ہیں، نالے دل آپ سمجھتے ہیں، اور نہیں سمجھتے تو اللہ کرے کہ آپ کو ضرورت پڑ جائے سمجھنے کی۔ دودھ چراغ محفل کہتے ہیں کہ جو چراغ محفل، یہ جو دھواں ہے یہ اصل میں دودھ ہے، دال واو دال، ملک والا دودھ نہیں ہے، یہ دال واو دال ہے۔ دودھ چراغ محفل کے جو شمع ہے، جو اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ ہے کہ بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان۔ کہ ہر شخص جو عشق میں گرفتار ہوا وہ پریشان رہا، برباد رہا۔ یہ میں نے اب یہ بھی کیا ہے کہ ہر غزل کے سب شعر نہیں دہرائے، کیونکہ ان میں وہ شعر جو کہ آپ کی دلچسپی کا باعث بھی ہوں اور سمجھنا بھی آسان ہو۔ دوست غمخواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، کہ غمخواری میں میرے دوست جو ہیں وہ کیا کوشش کریں گے، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا، کہ جب تک میرا زخم بڑھے گا ناخن بھی بڑھ چکے ہوں گے اور اس سے پھر زخم جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ اور بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ حضرت ناسے اگر آئیں، حضرت ناسے اگر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، کہ اگر حضرت ناسے ہمیں سمجھانے آئیں تو ہم اپنا آنکھیں اور اپنا دل جو ہے وہ فرش راہ کر دیں گے۔ کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ وہ نصیحتیں کرنے جو آئیں گے، دیکھیے سب شاعروں کی بڑے چھوٹے دو لوگوں سے نہیں بنی، ایک زاہدوں سے اور ایک ناصحوں سے۔ حضرت ناسے اگر آئیں گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ اور ہے اب اس معمورے میں قحط غم الفت اسد، معمورہ جو ہے یہ دنیا کا، اس میں غم الفت کا قحط ہے۔ دہلی میں تو ویسے ہی قحط پڑ گیا تھا، ویسا نہیں پڑا تھا جو بنگال میں پڑا تھا، لیکن ایک تھی تنگ دستی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ قحط غم الفت ہے، یعنی جو عشق کا غم ہے اس کا بھی قحط ہے اب اس معمورے میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا، کہ یہاں تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، غم کھانے کو بھی نہیں ہے۔ قحط غم الفت تو انہوں نے صرف کھانے پینے کا نہیں، غم کھانے کا بھی کہا ہے، جو شاعروں کی بہت بڑی خوراک ہے۔ بستی بھی ہے، جی ہاں، وہ معمورہ ہے، کیا ہوا ظفر، ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوگا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار کرنا، کہ یہ ہماری قسمت میں نہیں تھا کہ اپنے یار کا وصال ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، کہ زندہ رہتے تو یہ چلتے رہتی یہ سلسلہ جو تھا۔ تیرے وعدے پر جیے تو تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، اگر ہم تیرے وعدے پہ جیے تو یہ جان کے اس کو جھوٹ سمجھا تھا، کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا، اس کو ہم نے جان کی جھوٹ مانا، کیونکہ اگر یہ اس کو اعتبار کر لیتے تو ہماری تو موت آ جاتی خوشی کے مارے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اب
اب یہ ایسا شعر ہے جو تھوڑی سی چاہتا ہے معنی آفرینی. دیکھیے کش کہتے ہیں کھینچنے، کش جیسے سگریٹ کا کش بھی ہوتا ہے، اور نیم کش ہے آدھا کش. تو تیرے نیم کش یعنی پورا کمان نہیں کھینچی انہوں نے، آدھی کمان کھینچی ہے. وہ اس لیے کہ پوری کمان کھینچتے تو تیر بہت دور جاتا. تو اب اگلا مصرع سن لیجئے کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. تو انہوں نے نیم کش کیا تو اچھا کیا، میرا دل اس پہ خوش ہے، کیونکہ وہ تیر اگر دل کے پار ہو جاتا تو وہ خلش نہ ہوتی جو دل میں رہنے سے. یہ ہمارے شاعروں میں کچھ ایذا پسندی اذیت پسندی تھی، اور یہ سب شاعروں میں تھی اردو فارسی. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. اور یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے. کہ یہ کیسی دوستی ہے کہ میرے دوست بھی جو ہیں وہ ناسے ہیں اور نصیحت کرنے والے ہیں. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ بچے کہاں کے دل ہے. غم کش عشق گر نہ ہوتا ہمیں روزگار ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے، غم اگرچہ مار دینے والا ہے، پہ بچے کہاں کے دل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بچ تو سکتے نہیں. آواز نہیں آ رہی. غم اگرچہ جاں گسل ہے، آ رہی ہے بابا جی، پہ بچے کہاں کے دل ہے. غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. کہ اگر ہمیں غم عشق نہ ہوتا، غم دوران ہوتا، اگر غم جانا نہ ہوتا، غم زمانہ ہوتا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہو. کہ شب غم جو ہے وہ تو بار بار مارتی ہے، موت تو ایک بار مارتی ہے. شب غم اس سے زیادہ اذیت نہ کی. فیض نے بھی یہی نہیں، فیض کا میں آ رہا ہوں اس کی طرف. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اور فیض نے بڑی اچھی گرہ لگائی ہے اس پہ کہ ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا. سر اس کو کیا کہتے ہیں جب یہ اس طرح ایک اوپر کا ایک مثلا اس کو گرہ لگانا کہتے ہیں. گرہ لگانا. جی. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے غرق ہوئے کیوں نہ غرق دریا. دیکھیے اس کی میں ایک تمہید باندھوں اس سے پہلے کہ پرانے زمانے میں خوشحال گھرانوں میں بھی ایسی پیسے کی ریل پیل نہیں ہوتی تھی جیسی اب ہے، اور تنگ دستی تھوڑی بہت رہتی تھی روسا کے علاوہ. تو اگر مرگ ناگہانی بھی ہو جائے تو لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ کفن دفن کا کیسے ہوگا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں مجھے، اور اب آپ یہ شعر سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوئے اکبر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا. نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کوئی مزار ہوتا، نہ کہیں مزار ہوتا. کیونکہ نہ کبھی جنازہ اٹھانے کی ضرورت پڑتی، نہ مزار ہوتا، نہ کوئی. اور پھر یہ بھی ہوتا کہ مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شر. تو آپ اس شعر سے سمجھ گئے ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہوا کہ ہم کہیں اور مرے کہ نہ جنازہ اٹھا نہ مزار. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا. اب یہ ہے وحدت الوجود کا شعر. اور وحدت الوجود یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اور اسے یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ اسے کون دیکھ سکتا، کہ اللہ کو کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا. وحدہ لا شریک ہے وہ. اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا. اب صحیح وقت پہ آئے. جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. کہ اگر اس میں دوئی کی رمق بھی ہوتی تو دو چار یہاں کہ دکھائی دیتا، کہ نظر تو آتا.
وہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کی دوئی کی بو تک نہیں ہے، اس میں مہک تک نہیں ہے، وہ ہوتی تو کہیں نظر تو آتا، وہ ایک ہی ہے۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا، اور یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا۔ یعنی اپنے کو ملامت بھی کر رہے ہیں اور اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور دونوں بجائے۔ اس غزل کی میں نے صرف 2 شعر لیے، بہت بڑی غزل ہے یہ، کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، کہ ہوس کو کیا کیا امنگیں ہیں، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ یہ تو انہوں نے کہا ہے نا کہ خضر سے پوچھئے۔ اور بلائے جاں ہے غالب اس کی یہ بات ہر بات، بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا، کہ اس کی ہر جان جو ہے، ہر بات جو ہے وہ جان لیوا ہے، وہ چاہے اس کا کوئی رمز ہو، اس کا کوئی کنایہ ہو، یا اس کی ناز و ادا ہو، وہ سب قتل عام پہ آمادہ ہے۔ بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا۔ اچھا، درخورے قہر یا قہر و غضب، اس کا مطلب یہ درخور کا مطلب ہے کہ لائق ہونا، اس کے اہل ہونا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ درخورے قہر و غضب جب کوئی ہمسا نہ ہوا، کہ جب قہر و غضب اٹھانے والا کوئی ہم جیسا لائق نہیں ہوا اٹھانے کے، درخورے قہر و غضب جب کوئی ہمسا نہ ہوا، پھر غلط کیا ہے کہ ہمسا کوئی پیدا نہ ہوا۔ اب ہے مان ہے اپنے آپ کو، اور بہت بڑا اور صحیح مان ہے، جیسے میر کو تھا، بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، سب سے مقبول شاعر تھے اردو زبان کے، کہ درخورے قہر و غضب جب کوئی ہمسا نہ ہوا، پھر غلط کیا ہے کہ ہمسا کوئی پیدا نہ ہوا۔ اور بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم عبادت میں بھی وہ آزاد اور وہ خود بھی ہیں، بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا نہ ہوا، کہ اگر در کعبہ ہمیں کھلا ہوا نہیں ملا تو ہم واپس آ گئے کہ یہ کھلا ہوا نہیں ہے، ہم نہیں جا رہے۔ کہ بندگی میں بھی ہم جو ہے وہ، بندگی کے متعلق آگے بھی ان کے شعر آئیں گے کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، یہ کیسی خدائی تھی کہ میں عبادت کر کر کے مر گیا اور میرا بھلا نہیں ہوا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم ہماری ایک ہے جرأت رندانہ بندگی میں بھی، کہ الٹے پھر آئے کہ ہم واپس آ گئے اگر کعبے کا در بند تھا۔ ایک اور شاعر ہیں حفیظ ہوشیارپوری صاحب، ان کا مصرع ہے اسی میں کہ الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وا بھی ہوا، کہ اگر کھلا تو بھی ہم الٹے پھر آئے۔ غالب نے کہا ہے نا کہ اگر وا نہ ہوا، تو کہہ رہے ہیں اگر وا بھی ہوا تو ہم پھر بھی الٹے پھر آئے۔ اور قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزم میں کل، یہ وحدت الشہود کی چیز ہے کہ اگر قطرے میں ان کو پورا دریا دکھائی نہیں دے رہا، دجلہ دریا ہے عراق میں، اور جزم میں اگر کل نظر نہ آئے تو پھر عارف نہیں ہوئی، پھر معرفت نہیں ہوئی۔ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزم میں کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا، یہ دیکھنے والی آنکھ تو نہ ہوئی، یہ عارف کی آنکھ تو نہ ہوئی، یہ تو ایک بچوں کا کھیل ہو گیا۔ تو جزم میں کل دیکھنا اور قطرے میں دجلہ دیکھنا بہت ضروری بات ہے۔ اور تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے، یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آج غالب نہیں بچے گا۔ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا، ہم بھی دیکھنے گئے تھے، خود ہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تماشا نہ ہوا کہ کوئی غالب کے ٹکڑے اڑا دے۔
منت کش دوا نہ ہوا. منت کش دوا، منت کش کہتا ہے احسان مند ہونا، احسان ماننا. کہ درد منت کش دوا نہ ہوا، درد نے دوا کا احسان نہیں اٹھایا، یعنی درد اچھا نہیں ہوا. میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. کہ رقیبوں کو کیوں جمع کر رہے ہو، کوئی تماشا تھوڑی ہے، گلا کرنا ہے تو مجھ سے کر لو. رقیبوں کو کیوں جمع کر رہے ہیں؟ اور ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں جب تو ہی خنجر آزمانا ہوا. بوریا کہتے ہیں، مسند کو کہہ لیں، کوئی بچھانے کی چیز بھی جس پہ بٹھایا جاتا ہے لوگوں کو. جیسے میں نے عرض کیا کہ ان دنوں ایسی ریل پیل نہیں تھی، خوشحالی میں بھی تو بوریا استعمال ہوتا تھا، خصوصاً فقیر منش لوگوں کے لیے. ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. کہ آج ہی گھر میں بوریا، یعنی آج ہی نہیں ہے، ویسے ہوتا تھا شاید، وہ ان کے آنے کی خبر گرم ہے اور آج ہی نہیں ہے. خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. اور جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ایک اس پہ ایک جدید شاعر نے بھی اچھا شعر کہا کہ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، یہ امانت تیری دہلیز پہ دھر جائے گا. یہ غالب نے استادانہ رنگ میں کہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا. غالب کے شاید دل میں کچھ نیکی آ گئی تھی یا کیا تھا، مجھے نہیں معلوم. توبہ بابا کی ہوگی شاید، لیکن اس پہ بھی ناراض ہے کہ میں نے توبہ کی تھی، ساقی نے کیوں. اس میں بخت بخل کہ میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں. کام کہتے ہیں گلے کو، کہ میں محفل میں جاؤں اور خوش گلے سے واپس آ جاؤں، بغیر کچھ پیے پیاسا واپس آ جاؤں. میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا. یعنی یہ ملبہ بھی ساقی میں ڈال دیا اور اچھا ڈالا. کہہ چکے ہیں وہ آگے جا کے کہ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں. خست کہتے ہیں کنجوسی کو، خسیس سے نکلا کہ کل کے لیے یعنی آخرت کے بعد کے لیے، شراب طہور کے لیے، کر آج نہ خست شراب میں. یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باغ میں. یہ ظن زوئے والا ظن ہے، یعنی کہ اس میں ایک الزام ہے. وہ جب اس کو کھولیں گے جب ہم وہاں آئیں گے. میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا. اس غزل کا یہ شعر کافی ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. جو بویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اس پہ تو ان کا ایک لیکچر ہو سکتا ہے پورا. کہ ہوا جب غم سے یوں بے حس، تو غم کیا سر کے کٹنے کا. نہ ہوتا گر جدا تن سے، تو زانوں پہ دھرا ہوتا. یعنی احساس ہی نہیں رہا. اور ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. میں اس سے زیادہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ایک تو شعر کا اپنا مزہ جاتا رہے گا اس کے کھولنے میں، اور دوسرے یہ کہ کچھ محنت آپ بھی تو کیجیے. یعنی کہ اس کو محسوس کیجیے سمجھنے کی بجائے، سمجھ میں آ جائے ساقی کو کیا ہوا. اچھا آپ سے سمجھ گیا. پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا. پیاس کی شدت دیکھیے کہ
پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ کہ ابھی تو قیامت نے دم نہیں لی۔ دیکھیے دم لینا سانس لینے کو بھی کہتے ہیں، دم لینا تھوڑا آرام کرنے کو بھی کہتے ہیں، وہ سانس سے کیا آیا تھا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو قیامت نے دم نہیں لیا تھا، سانس بھی نہیں لیا تھا، اور پھر تیرا وقت سفر یاد آ گیا، پہلے وقت قیامت گزر گئی۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، ابھی، ہنوز فارسی کا لفظ اس کا مطلب ہے ابھی، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، اور زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر ہی آیا۔ بھائی گزر تو رہی تھی، تیرے راہ گزر سے کیوں یاد آ گیا؟ ویسے ہی گزر جاتی۔ اس پہ غالب کے بہت سے شعر ہیں جو آگے آئیں گے۔ اور کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، رضواں جنت کا دربان کہہ لیجیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو رضواں سے بہت لڑائی ہوگی۔ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا۔ کہ اگر تیرا جنت میں گھر یاد آ گیا تو میں تو واپس جانے کے اس سلسلے میں ہوں گا، وہ مجھے نکلنے نہیں دے گا، تو پھر اس سے لڑائی ہوگی۔ اور ویسے بھی جنت جو ہے وہ تیرے گھر جیسی تو ہو نہیں سکتی، تو پھر میں وہاں سے جانا چاہوں گا، اور پھر وہاں رضواں سے چپلش ہوگی۔ کہ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا، اور کوئی ویرانی سی ویرانی دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ کہا تھا نا کہ وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں، یہ پچھلے ہفتے میں نے پڑھا تھا کہ کوئی ویرانی سی ویرانی دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، کہ دشت میں بھی وہ ویرانی نہیں ہے جو میرے گھر میں ہے۔ اور میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اثر، کہ میرے بچپنا تھا، وہ بچگانا پن تھا، جب میں نے مجنوں پہ تنقید کی تھی، میں نے اس پہ پتھر اٹھایا تھا۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اثر، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ کہ میں نے مجنوں پہ جب بچپن میں سنگ اٹھایا تو مجھے یاد آیا کہ میرا بھی سر ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ اس مضمون پہ بھی مجھے ظہیر کاشمیری صاحب کا شعر یاد آیا کہ لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا۔ وہ جو سنگ قبر ہوتا ہے، قبر، عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، کہ میں اب اپنے عشق کے عرض کے لیے اور تیری حریم نیاز، دیکھیے حریم ناز جو ہے اس کو کھولنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوگا، تو میں اس میں پڑھوں گا نہیں، وہ آگے نکل جائے گی۔ تو یہ حریم نیاز کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں حریم نیاز کے قابل بھی نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ اس دل کی وجہ سے ہی اتنے بڑے شاعر نے یہ دوسرا مصرع 2 دفعہ استعمال کیا ہے، جو شاعر عموماً نہیں کرتے، اور اس کو عموماً اچھا نہیں سمجھا جاتا، غالب نے کیا ہے۔ ہم آئیں گے اس کے بعد کہ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا، اور مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں شایان دست و بازو قاتل نہیں رہا۔ یعنی میرے یہ محبوب کی شان کے خلاف ہے کہ مجھ جیسے نحیف و نزار کو قتل کرے، تو میں کوئی اور تدبیر کرتا ہوں مرنے کی، لیکن اس کی شان کے لیے اب میں اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مجھے برباد کرے۔ مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں شایان دست و بازو قاتل نہیں رہا، اور وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن۔ بند تو کہتے ہیں بند کو، نقاب حسن جو حسن کی نقاب ہے اس کے جو بند ہیں وہ شوق نے کھول دیے ہیں، وا کر دیے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ در کعبہ اگر وا نہ ہوا، تو وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن،
غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا. یہ دوسرا مصرع، اس پہ آدھا گھنٹہ صرف ہو سکتا ہے، لیکن میں ابھی چلتا ہوں آگے. کہ اب جو پردہ رہ گیا ہے وہ صرف میری نگاہ کا پردہ ہے. اب وہ جو بندے نقاب حسن تو اتر چکا ہے، لیکن اب حیا کا پردہ ہے، اب نقاب کا پردہ نہیں ہے. اب میری آنکھ کا جو پردہ ہے بس وہ رہ گیا ہے. واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نگاہ یعنی نگاہ کے علاوہ اب کوئی حائل نہیں رہا. اور گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. میں مشکلوں میں گرفتار رہا لیکن تجھے نہیں بھولا. اور بیداد عشق سے نہیں ڈرتا مگر اسد. اے اسد، آپ نے داد کا لفظ سنا ہوگا، بیداد اس کا الٹ ہے کہ اس کی سختیاں جو ہیں، اس کی پریشانیاں جو ہیں، کہ میں عشق کی پریشانیوں سے نہیں ڈرتا. جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں. اب میں آپ کو ایک غزل سنواتا ہوں. یہی غزل مہدی حسن کی آواز میں، اور یہ مہدی حسن کی بھی بہترین غزلوں میں سے ہے. آپ چائے پیجیے اتنی دیر میں اس کو لگا دوں. Thank you.
غالب کی غزل گانا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے لہجہ داؤدی کی ضرورت ہے، اور وہ صرف مہدی حسن صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، کہ اس پری وش کا ذکر و پھر غالب کا کلام، ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا۔ ابھی ملا نہیں ہے، ذکر سن کے رقیب ہو گیا۔ منظر بلندی پر بہت بڑا شعر ہے، اردو زبان کے سب سے بڑے اشعار میں سے۔ منظر بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام، یعنی آسمان پہ ہے دماغ، وہ کہہ رہے ہیں عرش سے بھی آگے، اور آگے بھی ان کے کئی شعر آئے ہیں اس مضمون پہ، لیکن یہ سب سے بڑے اشعار میں ہے غالب کے اور اردو زبان کے، کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام اپنا، اور ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسمان۔ لوگ آسمان والے کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، آسمان پہ دھر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن غالب اس زمانے میں اتنا بھی کہہ کے بڑی بات ہے، آج کل کوئی کہہ کے دکھائے ذرا۔ غمزے کا مطلب ہے ناز و ادا، کشاکش کا مطلب ہے کشمکش، مشکل، مصیبت۔ تو کہتے ہیں کہ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد، کہ یہ جو حسین ہیں، اور اس میں غالب نے ایک اور پیرایا استعمال کیا ہے کہ یہ مجھے اپنے ناز و ادا دکھاتے تھے تو آپس میں بھی کچھ چپکلش رہتی تھی، لیکن میرے جانے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی، اور جو اہل جفا مجھ پہ جفا کرتے تھے وہ بھی اب آرام سے ہیں۔ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں میرے بعد، اور شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، اور شمع جب بجھتی ہے تو اس میں سے جو دھواں ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے۔ شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد، کہ وہ کالے کپڑے جو کہ ایک سوگ کی چیز ہے، وہ اس حالت میں نکلا میرے بعد میری مرنے پہ، کہ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد، اور غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی، کہ میں تو اس غم سے مرا جا رہا ہوں کہ دنیا میں ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد، کہ مہر و وفا کے جانے کی بھی تعزیت کرے، اس کا بھی افسوس کرے، اس کا بھی رنج کرے، کہ مہر و وفا جو ہے وہ اٹھ گئی میرے جانے کے بعد۔ غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی، کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد، اور آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کہ عشق کتنا بے کس ہو جائے گا میرے جانے کے بعد، اتنا بے گھر ہو جائے گا، کہیں کا نہیں رہے گا عشق۔ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے۔ سیلاب بلا کا یہ مطلب ہے کہ بلا کا سیلاب، ایک عذاب کا سیلاب، کہ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، آ جائیے، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ یہ دیکھیے، یہ ہے فخر غالب کو، جو ان کو ہونے کا پورا حق۔ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب۔ اچھا، اب یہ شوخی بھی تھی، طبیعت میں جڑجھاڑ بھی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر،
جانے گا اب بھی تو میرا گھر، جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر۔ اس میں بہت انہوں نے باندھا ہے کہ اب میں نے تیرے ساتھ گھر کے سامنے بنوا لیا، اب تو چارہ کاری نہیں۔ اس پہ غالب کا ایک اور شعر بھی ہے کہ اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، کہ اپنی گلی میں قتل کرنے کے بعد مجھے دفن نہ کر، اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعد قتل، میرے پتے سے غیر کو کیوں تیرا گھر ملے، میرے پتے سے غیر کو کیوں تیرا گھر ملے۔ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ غیر بننے کے بعد بھی تجھ تک پہنچو، میرے ذریعے پہنچو، کیا قیامت۔ وہ آگے آئے گا، لیکن مطلب وہی ہے کہ گھر جب بنا لیا تیرے گھر پر کہے بغیر، جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر، اور کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں، لیوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر۔ کام اس سے آ گیا ہے جس کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا بغیر ستمگر کہے، اور کام بھی اسی سے آ پڑا ہے۔ خیر غالب نے کوئی آسان کام تو کیا بھی نہیں کبھی، تو کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں، لیوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر، جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وگرنہ ہم، یعنی ہمارے دل نہیں چاہ رہا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا میر صاحب کی محفل میں کہ جی ایک ایسا لفظ ہے جس کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جی نہ دل ہے نہ جان ہے، جی دونوں ہے، اور یہ ترکیب صرف اردو فارسی کے اس میں آئی ہے، خصوصاً اردو زبان میں، کہ جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وگرنہ ہم۔ مولانا الطاف حسین حاجی نے کہا تھا، ان دنوں مولانا کو آزاد بھی اچھے شعر کہتے تھے، آج کل تو خیر مولانا نے کہا تھا کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، مولانا الطاف حسین حاجی مسدس حاجی والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پاتے والا، دعائیں غریبوں کی بدلانے والے، وہ کہہ رہے ہیں مولانا کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کرتا، جی میں ہی ہے، جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وگرنہ ہم، سر جائے یا رہے نہ رہے پر کہے بغیر، سر جائے یا رہے ہم کہیں گے ضرور، چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوجنا۔ آج یہاں کچھ اسلام آباد سے بھی کافر آئے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں کافروں کو کوئی کام نہیں، میں بھی وہاں 5 سال رہ چکا، تو اس لیے آ گیا، کافر واپس نہیں جائیں گے، ہاں بس مسلمان رہیں گے، یا ان کو کافر کر کے آئیے۔ چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوچھنا۔ دیکھیے بت اور خدا، دیر و حرم، یہ چلتا رہا ہے ہمیشہ سے، یہ چپکدش۔ چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوچھنا، چھوڑے نہ خلق گو مجھے کافر کہے بغیر، غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض۔ اب یہ قصیدے کی انگ ہے، یہ غالباً بہادر شاہ ظفر کی دربار میں ہے، کچھ حالات اچھے نہیں لگ رہے، میرا خیال ہے سب کچھ لٹا دیا ہے شراب نے۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے طریقہ مانگنے کا۔ یہ ان کے عزیز تھے عارف، تو ان کی موت ہو گئی۔ اب غالب کے آگے پیچھے بہت مسائل تھے اور بہت اموات بھی ہوئیں بچوں کی بھی، تو اس کا ایک مرثیہ کہہ لیجیے آپ۔ عارف غالب صاحب وہیں دفن ہے دہلی میں، ان کے بغل میں ان کی قبر ہے۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، اب یہ لازم ہے کہ تم میرا رستہ دیکھو، میرا انتظار کرو۔ تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور۔
اور جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملے گا. کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. اب اس سے زیادہ قیامت اور کیا گزرے. جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، مانا کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے. 4 تو 4 ہے، 4 دہم 14 اور ماہ شب 4 دہم 14ویں کا چاند. تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، تم میرے گھر کے 14ویں کے چاند تھے. پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور. ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف. یہ پیر اور جواں کی جو انہوں نے تکار نکالی ہے، کیا خوبصورت رہا ہے کہ پیر تو بہت پیر ہے، تو بہت بوڑھا ہے. فلک پیر میرا عارف تو جوان تھا، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی. ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور مجھ سے تمہیں نفرت سہی نیر سے لڑائی ان کے عزیز تھے. بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور. ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہو غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور ایک شعر رہ گیا کہ تم کون سے تھے ایسے کھڑے داد و رسد کے. یعنی تم لین دین کے ایسے کھڑے کب تھے، اپنا ذکر کر رہے ہیں. ویسے کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن. جیسے میر صاحب کا آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ انتہائی صوفی مناش اور نیک تھے، گڈی گڈی جیسے کہتے ہیں انگریزی. غالب صاحب بالکل الٹ تھے، کوئی کلزیدی نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ شراب نوشی تو خیر تھی، وہ زمانے میں بھی ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے. یعنی تیرے عشق تک پہنچنے تک تو ہم مر چکے ہوں. عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. اور ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن تغافل ہے غفلت. ہم نے مان لیا کہ تم تغافل نہیں کرو گے. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. میر نے کہا تھا نا کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد، آ کے سجادہ نشی قیس ہوا میرے بعد. اب نہ آ کے سجادہ نشی قیس ہوا میرے بعد، اور وہ کیا ہے کہ نہ رہی دشت میں باقی کوئی جا میرے بعد. تو یہ غرور عشق و غرور حسن ہے یہاں پہ کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اور غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج. یہ جو ہستی کا غم ہے، جو زندگی کی یہ مصیبتیں ہیں، اس کا علاج صرف موت ہے. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے. اس پہ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کہا. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر. کہ شمع کی طرح ہم جلتے رہیں گے، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا جب انہوں نے کہا تھا کہ وطن سے دور نہ کوئی جنازہ اٹھتا نہ کوئی مزار ہوتا، تو وہ ہے کہ مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم. اب میرا خیال ہے یہ کچھ بیماری ہے، یہ کچھ ہے، کچھ حسرت و یاس ہے اس غزل میں. کہتے ہیں کہ وہ فراق یعنی وہ بچھڑنا، اور وہ وصال کہاں، اور وہ ملنا. وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں،
اور فرصت کاروبار عشق کسے، یعنی کاروبار عشق کی ترکیب دیکھیے آپ ذرا، ذوق نظارہ جمال کہاں، اور تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، بہت بڑا شعر ہے یہ، تھی وہ ایک، غالب سب شخص کے ان میں بھی بڑا ہے کہ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانائے یہ خیال کا، کہ اب وہ خیال میں خوبصورتی بھی نہیں رہی کیونکہ وہ اس شخص کی وجہ سے تھی۔ ہم سے چھوٹا قمار خانہ عشق، یعنی عشق بھی تو جوا خانہ ہے نا، جیتے جیتے نہیں جیتے تو بھی حال ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، معاف کیجیے گا، کہ اگر جواری کامیاب رہتے تو کاسینوز جو ہیں وہ بینکرپٹ ہو جاتے۔ ہم سے چھوٹا قمار خانہ عشق، وہاں جو جامیں گرہ میں مال کا، گرہ کہتے ہیں جیب کو، اور گرہ بھی لگاتے تھے ہزار بند میں پیسے رکھنے کے بعد، کہ وہاں جو جامیں گرہ میں مال کہاں، کہ ہمارے پاس مال کہاں ہے جو اس خانہ عشق میں جائیں، وہ تو جو ہے۔ اور مزمحل ہو گئے قوا غالب، مزمحل ہو گئے یعنی کہ کمزور ہو گئے، قوا عناصر، فزیکل فیکلٹیز، مینٹل فیکلٹیز، مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کا۔ کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ مجھے اس سے پھر ایک قول یاد آ گیا حضرت علی کا، کہ کسی نے کہا کہ صاحب ایک آدمی آپ کی بہت برائی کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے تو اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، تو وہ میری برائی کیوں کر رہا تھا؟ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، اور آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے، یعنی اپنی پریشانی خاطر اپنی دل کی پریشانی کہنے جاتے تو ہیں، پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ جیسے میر نے کہا تھا نا کہ کیا کہتے ہو یہ کہتے جو وہ آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ میر 75 سال پہلے کہہ رہے تھے، آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہیں، پر دیکھیے کیا کہتے ہیں، اگلے وقتوں کے یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو۔ یہ تو آپ نے بہت مصرع سنا ہوگا محاورے کے طور پہ، کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، جو میں نغمہ کو اندوہ الربا کہتے ہیں۔ یعنی یہ سب ہم غلط کرنے کی چیز کہتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں کہ یہ ہے کیا چیز اصل میں۔ اور پھر وہی بات عجز سے پرے ہوتا کاش کے مقام اپنا، کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ ادراک کہتے ہیں سمجھ کو، کہ جو سمجھ کی جو حد ہے اس سے آگے ہے ہمارا مسجود۔ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ اگلا مصرع سنیے، کہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اصل میں قبلہ تو کعبے سے اوپر ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ کعبہ تو قبلہ نما ہے، قبلہ تو وہی ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا لے سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا۔ یہ ہے اشرف المخلوقات کا فخر اور غرور۔ اور وحشت و شیفتہ مرثیہ کہویں شاعر، وحشت اور شیفتہ ان کے ہمسر تھے، شاعر تھے دونوں، شیفتہ ان کے دوست بھی تھے۔ وحشت و شیفتہ مرثیہ کہویں شاعر، مر گیا غالب آشفتہ نوا کہتے ہیں۔ ہم پر جفا سے ترک وفا کا گماں نہیں، ایک چھیڑ ہے وگرنہ مراد امتحان ہے۔ اب اس کے ترجمہ کرنے کی تو ضرورت نہیں، یہ چھیڑ بنا دے گا۔ کس منہ سے شکر کیجیے اس لطف خاص کا، پرسش ہے
اور پائے سخن درمیان نہیں، یعنی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھ گچھ تو ہو رہی ہے لیکن کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس منہ سے شکر کیجئے اس لطف خاص کا، کہ ایسا لطف ہے میرے محبوب کا کہ کچھ کہنے کو نہیں ہے اور پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ ہم کو ستم عزیز، ستمگر کو جاں عزیز، کو ہم عزیز، معاف کیجیے غالب کا شعر غلط پڑھا، ہم کو ستم عزیز، ستمگر کو ہم عزیز، نام مہربان نہیں ہے اگر مہربان نہیں، تو اگر مہربان نہیں ہے تو نام مہربان بھی نہیں ہے، ہمیں اس کے ستم عزیز ہیں، اس کو ہم پہ ستم ڈھانا عزیز ہے، تو دونوں کی بن رہی ہے، کاروبار عشق چل رہا ہے۔ اور بوسہ نہیں نہ دیجیے دشنام بھی صحیح، برا بھلا ہی کہہ لیجیے، آخر زبان تو رکھتے ہیں منہ میں، دہا نہیں، آخر زبان تو رکھتے ہو گر تم دہا نہیں۔ ہو پاتا ہوں استعداد کچھ اپنے کلام کی۔ اب دیکھیے غالب کہاں چلے گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کلام اتنا بلند ہے کہ ہر آدمی کی تو سمجھ میں آتا بھی نہیں، اور آتا بھی نہیں تھا، اب بھی کم آتا ہے، لوگ ویسے کر بھی دیتے ہیں ہاں لیکن بعض دفعہ نہیں اترتا، بعد میں اتر جاتا ہے کہ پاتا ہوں استعداد کچھ اپنے کلام کی۔ روح القدس کہتے ہیں فرشتے کو، روح القدس یا قدس بھی کہتے ہیں۔ پاتا ہوں استعداد کچھ اپنے کلام کی، روح القدس اگرچہ میرا ہم زبان ہے، حالانکہ میرا ہم زبان نہیں ہے، میری زبان نہیں سمجھتا، لیکن میں اس سے ہی داد پاتا ہوں، وہی سمجھتا ہے۔ بالکل بالکل حضرت جبرائیل کی طرف ہے اور کسی کی طرف ہے، میں ذرا سوچ سمجھ کے یہ لائیو جا رہا ہے۔ اچھا تو پھر اس کو آپ ایڈٹ کر دیجیے، لینگویج بھی عربی۔ معنی دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں، معنی یعنی کہ منع کرنے والی، دشت نوردی یعنی صحرا جانا، کوئی تدبیر نہیں، ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، مرزا امام بخش ناصر پہلوان تھے، بڑے شاعر تھے، انہوں نے میر کے لیے کہا تھا کہ آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں۔ غالب نے یا ناسخ کی گرہ لگائی ہے یا حافظ شیرازی کی، ورنہ کسی کی انہوں نے گرہ نہیں لگائی میری دانش میں۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے خیاباں خیاباں ارم دیکھتے، تیرے صرف قامت سے قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے۔ وہ تھا نا کہ دیکھا نہ تھا جب تک کہ قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا کہ قیامت تو یہ ہوتی، تب مجھے اعتقاد آیا محشر حسن یار دیکھ کے۔ دیکھا نہ تھا جب تک کہ قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا۔ اور حافظ کا ذرا ایک سن لیجیے، اس پہ قیامت کا شعر ہے، یہ ترجمہ کر دوں گا اس کا۔ طوبہ جنت کا درخت ہے، وہ کہتے ہیں اوبا طوبہ و من مقامت یار، کہ اس کو تو طوبہ سے نسبت ہے، مجھے قامت یار سے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت کہ ہر شخص کی فکر جو ہے وہ اس کی دانش اور اس کی اہلیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اب میں یہ شعر پڑھوں گا، اس کے ساتھ کا اگلا شعر نہ پڑھوں گا، وہ بھی ظلم ہو جائے گا حافظ کا، کہ گر من آلودہ دامنم چیادہ، یہ درد کا ہے انگ، درد تو بہت بعد میں آیا ہے، کہ اگر میرا دامن شراب سے آلودہ ہے تو کیا ہوا، تو کیا ایسی بری بات ہے۔ گر من آلودہ دامنم چے عجب، ہمیں عالم گواہ عصمت اوست، کہ پوری دنیا تو میرے محبوب کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے، تو میرا اگر میں گناہگار بھی ہوں تو اس کی عصمت پہ تو کوئی حرف نہیں ہے۔
اوبا توبا و من بقامت یار فکر ہر کس بقدر ہمت وست کرمن آلودہ دامنم چے عجب ہمیں عالم گواہ عصمت وست. آلودہ دامنی پہ درد کا بہت اچھا شعر ہے خواجہ میر درد کا. خواجہ میر درد صوفی تھے. ہستونیس میں ذرا کہتے ہوئے سنبھال کے کہنا پڑتا ہے, کافی صوفی حضرات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور مقطع اس سے زیادہ قیامت کا ہے کہ اپنی تو یہ صلاح ہے سب زاہدان شہر, اے درد آ کے بیعت دست صبح کریں. بیعت دست صبح کسی پیر فقیر کی بیعت نہیں ہے. اے درد آ کے بیعت دست صبح کریں, تیرے صرف قامت سے ایک قد آدم, قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. ہم کہاں سے چلے تھے کہاں چلے گئے. تماشا کہ اے محو آئینہ داری, تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں. کہ تو اتنا محو ہے شیشہ دیکھنے میں کہ تجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم تجھے کس تمنا سے دیکھ رہے ہیں. اور جس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. یہ حقیقی اور مجازی دونوں کا شعر ہے. تماشا کہ اے محو آئینہ داری, تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں, اور بنا کر فقیروں کا ہم بھیس نہ دیکھتے. تماشا اہل کرم دیکھتے. کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب. اب یہ ابد کی طرف جا رہا ہے. غالب چھوٹے موٹی تو جگہ چنتے نہیں تھے, یا عرش سے اوپر یا ابد سے پہلے. کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں, شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں. یعنی جو ہجر کی شبیں ہیں ان کو بھی حساب میں رکھوں تو پھر آپ حساب کیجئے کہ میں کب سے ہوں یہاں. اب یہاں وکیل بیٹھے ہیں تو جو دن رات دونوں اس میں شمار ہوتے ہیں, تو یہ زندگی کی قید ہے. یہ غالب وہاں پہنچے. کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں, شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں. تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر, آنے کا عہد کر کے جو آئے خواب میں. تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر, آنے کا عہد کر کے گئے جو آئے جو خواب میں. کہ وہ خواب میں آئے اور آنے کا وعدہ کر گئے, اب مجھے نیند نہیں آ رہی. اس پہ غالب کا اپنا ایک بہت بڑا شعر کہ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے. کہ وہ میرے خواب میں آئے تو میرا جو اضطراب ہے اس کو کچھ تسکین تو ملے. ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے. لیکن جو میری دل کی جلن ہے وہ مجھے سونے نہیں دیتی جو خواب آئے, اور خواب آئے تو مجھے اضطراب ختم. وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے, ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے. اور پلا دے اوب سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے, پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے. تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر, آنے کا عہد کر گئے آئے جو خواب میں. قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھو, میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب در. اور مشتاق کبن کی بزم میں آتا تھا دور جام, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. یہاں میں ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں. یہ مضمون میر 70 سال پہلے باندھ چکے تھے کہ قسمت اس بزم میں لائی کہ جہاں کا ساقی, دے ہے میں سب کو ہمیں زہر پلاتا ہے میاں. اور عالم آئینہ ہے اس کا وہ مصور بے مثل, ہائے کیا صورتیں پردے میں بناتا ہے میاں. اور کیا پری خواں ہے کہ راتوں کو جگاوے ہے میر, شام سے جگر دل جگر و جان جلاتا ہے میاں.
ہم کہاں چلے گئے پھر؟ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. یہ آپ کی دفعہ سن چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں مضطرب ہوں وصل میں خوف رقیب سے، کہ میں وصل میں بھی خوف رقیب سے ہو گئے، وہ بات پھر آ جائے گا. ڈالا ہے تم کو وہم نے کس پیچ و تاب میں، میں اور حظ وصل خدا ساز بات ہے، کہ میں اور وصل کا لطف اٹھاؤں، یہ خدا کا کرم ہے. نظر دینی بھول گیا اس طرح میں، کہ میں اپنی جان نظر کرنا چاہتا تھا، اس طرح میں وہ بھول گیا. بس چالاک آدمی ہے ویسے ہی، اس پہ ڈال دے. اور غالب چھٹی شراب پہ اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابرو شب ماہتاب میں. یا طبیعت نے میرا خیال ہے جگر بیٹھ گیا ہے، یا یہ کہ پیسے نہیں ہیں، کچھ ہے. اور یہ 2 غزلہ ہے. 2 غزلہ وہ ہوتا ہے جب بہت زیادہ شعر آ جائیں ایک غزل کے، تو وہ ایک غزل آگے چلتی ہے، اس میں تھوڑا سا گریز بھی ہوتا ہے. کل کے لیے کراجدہ خصت شراب میں، کہ کل کے لیے شراب طہورہ کے لیے آج کنجوسی مت کر، پلا دے. یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے بعد، یہ میرے ساقی کوثر پہ الزام ہے، یہ غالب کہہ رہا ہے. اور پھر وہ سجدہ کیا تھا نا اس نے، تو اس کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. اور جاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دم سما، کہ سما کے وقت اب دیکھیے ایک دم صوفی ہو گئے ذرا سی دیر میں. جاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دم سما، گر وہ صدا سمائی ہے چنگ و رباب میں. اگر وہ صدا چنگ میں، ساز میں اور رباب میں ہے تو میری جان سے کیوں نکل رہی ہے؟ اور یہ مولانا نے کہا تھا کہ خشک تارو خشک چوبو خشک پوست، کہ یہ جو ساز ہے اس کے تار بھی خشک ہیں، اس کی لکڑی بھی خشک ہے، اس پہ جو چمڑا ہے وہ بھی خشک ہے. خشک تارو خشک چوبو خشک پوست از کجا می آیدی آواز دوست. یہ تو سب خشک ہے، تو میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو غالب نے کچھ اس سے ملتا جلتا ہی کہا ہے کہ جاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دم سما، گر وہ صدا سمائی ہے چنگ و رباب میں. اور وحدت شہود کا ایک شعر سن لیجئے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. اور رو میں ہے رقص عمر کہاں دیکھیے تھے. یہ عمر کی جو سواری ہے، یہ رقص ہے، یہ رو میں ہے، چل رہا ہے. نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں، نہ پیر رکاب میں ہے، یعنی ہمارے بس میں کچھ نہیں. چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا. رو میں ہے رقص عمر کہاں دیکھیے تمہیں، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں. آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. اب یہ عشق حقیقی کا شعر ہے کہ ابھی تک پردے میں تصویریں بن رہی ہیں. ہائے کیا صورتیں پردے میں بناتا ہے میاں. اور غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. یہاں دوست خدا کو اور ندیم دوست علی کو کہا ہے. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. میرا خیال ہے 2 غزلیں کر کے پھر ہم تھوڑا لیٹ شروع کیا تھا. غالب سنی العقیدہ تھے لیکن حضرت علی سے بے تحاشا رغبت تھی، اور اس میں بہت قصیدے اور ان کی کلام ہے غالب کو. حیران ہوں دل کو رون کے پیٹوں جگر کو میں. میرے خیال ہے بہت زیادہ مصیبتیں آ گئی ہیں، لیکن زیادہ تر مصیبتیں اپنی لائی ہوئی تھیں. میرا غالب بہت محنت کر کے لے آتی تھی بہت مصیبتیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا دیوان مل گیا.
حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو یعنی مجھ میں ہمت ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں، کہ نوحہ پڑھنے والے اور ماتم کرنے والے میرے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ اس کا کچھ اثر ہو۔ جانا پڑا رقیب کے در پہ 1000 بار، اے کاش جانتا نہ تیرے راہ گزر کو میں، کہ اے کاش تیرے راہ گزر کو نہ جانتا، مجھے رقیب کے گھر جانا پڑا بار بار، کیونکہ تو میرے گھر تو آتا نہیں اور تجھ سے ملنا بھی ہے، تو رقیب کے گھر ہی جاتا ہوں، تو مجھے تیری راہ گزر کا پتہ ہی نہ لگتا تو بہتر تھا۔ اور لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام ہے، کہ لو اب وہ تو بھی الزام دے رہے ہیں وہ بھی کہ یہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ در کو میں۔ یہ تو پورے پاکستان کا حال ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ در کے ساتھ۔ بڑی شاعری یہ ہوتی ہے کہ 300 سال بعد بھی بالکل صحیح ہے، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ در کو میں۔ خالد اچھا یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا، کہہ رہے ہیں کہ دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، یعنی وہ سمجھے یہاں آ پڑی شرم کے تکرار کیا کہہ رہے، اب ہمیں یہ شرم آ رہی ہے کہ ہم ان سے کیا اور کہیں، ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ 2 جہان دے دیے بس سب کچھ ہو گیا۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے انسان کی عظمت، یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اس کی فراق میں، آپ کیا کریں گے؟ دیوار و در کو ہی دیکھیں گے انتظار میں؟ معلوم نہیں آپ پہ واردات گزری کہ نہیں گزری، اگر گزری ہے تو خدا کرے گزرے، یہ شعر اچھا سمجھ میں آئے گا اور کچھ نہ ہو۔ یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، کبھی صبا کو کبھی نام بر کو دیکھتے ہیں، کہ کبھی شاید صبا کوئی خوشبو لے کے آئی ہے اس کی، یا نام بر کوئی خط لے کے آیا ہے۔ آپ دیکھیے صبا کو کہاں مانگا ہے انہوں نے، وہ ایک جدید شاعر کا شعر ہے، اس پائے کا تو نہیں ہے لیکن اس مضمون کا ہے، انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا، ٹوٹا تو کتنے آئینہ خانوں پہ زد پڑی، اٹکا ہوا گلے میں جو پتھر صدا کا تھا۔ یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، کبھی صبا کو کبھی نام بر کو دیکھتے ہیں، اور نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں، یہ زخم اس کا لگایا ہوا اس کی نظر مت لگا۔ تیرے جواہر طرف کلہ کو کیا دیکھیں، طرف کلہ کہتے ہیں وہ جو پگڑی ہے یا تاج ہے، اس میں جو زر و جواہر لگے ہوئے ہیں، ہم اس کو کیا دیکھیں؟ تیرے جواہر طرف کلہ کو کیا دیکھیں، ہم اوج طالع لال و گوہر کو دیکھتے ہیں، کہ یہ جو لال و گوہر لگے ہوئے ہیں ہم تو ان کی قسمت کی بلندی دیکھ لیں کہ یہ تیرے پگڑی تک پہنچ گئے، یہ تو ان کی بلندی ہے۔ جیسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ مسجد نبوی یا خانہ کعبہ میں سونا لگانا جو ہے اس میں مسجد نبوی کی کوئی بڑھت نہیں ہے، سونے کی بڑھت ہے اس میں، مسجد نبوی کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کی پگڑی میں جو لال و گوہر ہے میں اس کو کیا دیکھوں، میں تو لال و گوہر کی قسمت دیکھ رہا ہوں کہ کہاں پہنچ گئی تیرے سر تک۔ نہیں کہ مجھ کو قیامت پہ اعتقاد نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے قیامت پہ اعتقاد نہیں ہے، شب فراق سے روز جزا زیاد نہیں، کبھی جو یاد میں آتا ہوں میں تو کہتے ہیں کہ آج بزم میں کچھ فتنہ و فساد نہیں۔
میں کبھی نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ آج فتنہ و فساد نہیں ہے، تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کرو غالب، یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد۔ اب ذرا تھوڑا سا شکوے شکایت پہ تھوڑی سی سختی آ رہی ہے ذرا۔ اب یہ کس کی ہے یہ میں آپ کی تصور پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے دائمی طور پہ تیرے در پہ نہیں پڑا ہوا، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوئے، کیونکہ خاک تو اڑتی ہے پتھر نہیں اڑتا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے گی، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں، کیونکہ ان دنوں پیالہ و ساغر دور میں ہوتے تھے، اب تو لوگوں کو پینے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوئے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، وکیل بیٹھے ہیں یہاں پہ، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں۔ جی حرف مقرر یہ ہے کہ میں بار بار تو نہیں لکھا گیا، ایک ہی دفعہ آیا ہوں دنیا میں تو مجھے جی لینے دو، میری بھی کچھ سن لو۔ نہیں بالکل آواز میں نہیں ہے۔ اچھا یہ جو اگلا شعر ہے نا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، ہمیں حد کا پہلے حدود آرڈیننس سے پتہ لگا تھا، یاد ہے آپ کو کہ حد لگ گئی ہے، غالب یہ 200 سال پہلے کہہ گئے، مطلب غالب کے ساتھ ضیاء اللہ کا نام لانا جو ہے ظلم ہے۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں، غالب وزیر فخار ہوں دو شاہ کو دعا، یہ قصیدے کا ہے۔ وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، اچھا اس میں طنز بھی ہے کیونکہ نوکری کبھی ذریعہ عزت نہیں تھی۔ میرا خیال ہے یہ آخری غزل ہے، پھر اگلی نشست میں۔ اچھا ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگلے ہفتے کر لیں یا ایک ہفتہ چھوڑ کے کریں تسلسل کے لیے؟ اگلے ہفتے کریں تو تسلسل، اگلے اتوار یعنی اگلے اتوار کو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کنفرم کر دوں گا اگر میں لاہور میں ہوا اس وقت۔ باقی لوگوں کو تو اگلے اتوار رکھ لیں۔ دیکھیے میرا کچھ نہیں جائے گا، آپ قتل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وجہ کو بھی قتل کرتے ہیں۔ ہاں وہ بھی ہے۔ تو اگلے اتوار کو پھر باقی کریں گے غالب کو کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی، کہ وہ لالہ و گل اور پھولوں کی طرح کونپلوں کی طرح ابھر رہی ہیں۔ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزما رہی ہیں، ہمیں بھی بہت کچھ یاد تھی رنگا رنگ بزما رہی ہیں، لیکن اب نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئی ہیں، یعنی ہماری جو بھول تھی، ہماری جو یادداشت تھی اس میں وہ صرف ہو گئی، اس کے طاق میں۔ اور قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئیں۔ دیکھیے آنکھیں یہ زندہ ہے، یہ ہمارا جو ہے جسم، اور اس کی ایک ہی کھڑکی ہے وہ آنکھیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قید میں یعقوب نے یوسف کی خبر نہ لی، لیکن رو رو کے آنکھیں جاتی رہیں، بینائی جاتی رہی، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئیں، اور کیونکہ زندہ میں بھی وہی روشنی آتی تھی یوسف کو۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، جو کہتے ہیں ندی کو،
کہ یہ خون کی ندی بہ رہی ہے میرے آنسوؤں سے، اس کو بہہ جانے دوں. میں یہ سمجھوں گا کہ 2 شمعیں فروزاں ہو گئی، میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں 2 فروزاں ہو گئی. اور ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام. یہ جو پری زاد یہاں پہ ہیں حوریں ان سے کم کیا ہوں گے یا ان سے زیادہ؟ ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئی تو ان سے تو وہاں انتقام لیں گے، کہ وہاں حوروں کی نہیں چلے گی، صرف مومنوں کی چلے گی. میں چمن میں کیا گیا گویا دبستان کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب. یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئی، اور ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ہم مومن ہیں ترک. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس پہ اعتراض ہوگا لوگوں کو کہ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئی. جب ملتوں نے آپس میں ایک کو ضم کر دیا تو پھر وہ مومنیت کی حد پہ پہنچی. یوں ہی کر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئی. چلیے ایک میں اور پڑھ دیتا ہوں پھر ہم نکلتے ہیں یہاں سے. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے گا. یہ پتھر تو ہے نہیں، دل ہے تو درد سے تو بھرے گا. روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستاں نہیں. نہ دیر ہے نہ حرم ہے، نہ در ہے نہ آستاں ہے. بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. بھئی ہم رستے میں بیٹھے ہیں، نہ ہم دیر میں ہیں نہ حرم میں ہیں نہ در پہ ہیں نہ آستاں پہ ہیں. آپ کا کیا بگاڑ ہے؟ ہم تو رستے میں بیٹھے ہیں، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. اور قید حیات و بند غم، زندگی کی قید اور غم کی بندشیں اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی ہم سے نجات پائے کیوں. اور وہاں وہ غرور عز و ناز، یا یہ حجاب پاس و نظر، کہ ان کو تو بہت غرور ہے اپنی عزت و ناز پہ، لیکن ہمیں بھی ایک مان ہے اور ایک پاس ہے. یہاں پہ ایک حجاب ہے وفاداری کا. راہ میں ہم ملے کہیں، ہم کیوں ملے ان سے راستے میں، بزم میں وہ بلائیں کیوں. ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سے. جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اور غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بننے. روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں. بہت بہت شکریہ.